حضرات جناب زینب کبریٰ کے جملوں کو میں نے کہا تھا پیش کرنا چاہتا ہوں. دربار یزید ہے اور ایک مرتبہ میں نے تھوڑی سی دیر کے لیے آپ کو پیچھے لے جانا ہے. حضرات یہ جملہ آج سمجھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, سب لوگ کہیں کہ ہاں سچ ہو چکا ہے. آج مت سمجھیں, ذرا کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ 61 ہجری میں چلے جائیے. دربار یزید کو تصور کیجئے, جہاں پہ ایک آدمی تخت پہ بیٹھا ہے, اس کے ہاتھ میں حکومت ہے, اس زمانے کا پروپیگنڈا ہے, اس زمانے کی تمام طاقتیں اس کے ہاتھ میں ہیں. وہ تخت پہ بھی ہے, تاج اس کا ہے, تخت اس کا ہے, حکومت اس کی ہے, آرمی اس کی ہے, فوج سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. اور اپنے زعم میں, اپنے خیال میں اس نے 72 کو چاروں طرف سے گھیر کے مار دیا ہے. ان کے سروں کو نیزوں پہ بلند کر کے گلی کوچوں میں پھیلا رہا ہے. اس دربار کے اندر ایک بی بی جس کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں, چادر کو چھین لیا گیا ہے, اس کے ساتھ میں ایک مرد ہے جو گلے میں توق ہے, ہاتھوں میں زنجیریں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, باقی مستورات ہیں. میں مسائل پہ نہیں آ رہا, سارے مجمع کی توجہ چاہوں گا اس ایک جملے کی طرف. ذرا کچھ دیر کے لیے تصور کیجیے گا, آج نہیں کیونکہ آج سب سمجھ سکتے ہیں, 1400 سال پہلے 61 ہجری کے اندر جب بی بی یہ خطبہ دے رہی ہیں کہ سارا کا سارا ماحول بی بی کے مخالف سمت میں کھڑا ہے. ایک بی بی قید میں ہے, ہاتھوں میں رسیاں, چادر لینے کی اجازت نہیں ہے, شرابی کا دربار اور خطبہ دیتی ہیں. خطبے کو شروع کرنے کے بعد ایک جملہ کہتی ہیں, یا یزید کد قیدک وسعا سائیک وناسب جہدک واللہ لا یمحو ذکرنا اہل البیت. اے یزید, تو نے جتنا مکر و فریب کرنا تھا, دھوکہ دینا تھا, تو نے دھوکہ دے لیا. تو نے جتنی کوشش کرنی تھی کر لی, اور جتنے تو نے منصوبے بنانے تھے تو نے بنا لیے, اور اگر اور تجھ میں ہمت ہے تو جتنا کر چکا ہے اس سے زیادہ کر لے. خدا کی قسم, بی بی قسم کھا کے کہہ رہی ہیں, خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا ہوں. دیکھیں آج اس بات کا سمجھنا بڑا آسان ہے. 1400 سال پہلے جناب زینب کبریٰ کہہ رہی ہیں, اے یزید تو نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا, اس سے زیادہ کر سکتا ہے تو کر لے, لیکن یاد رکھ یہ تیرا سب کچھ ختم ہو جائے گا. نہ یہ تیرا تخت ہوگا, نہ تاج ہوگا, یہی شام ملک ہوگا, دمشق شہر ہوگا, کہیں نہیں لکھا ہوگا تیرا نام, ہر جگہ لکھا ہوگا کہ اگر آنا ہے تو خوش آمدید زینب کبریٰ کے شہر میں. اے یزید پوری کائنات گواہی دے گی کہ یہ شام شہر, یہ دمشق شہر زینب کبریٰ کا ہے. جس کی حکومت تھی اس کی قبر کا نشان نہیں, وہ جو قید میں کھڑی تھی اس کا مزار آج سونے کا بنا. حضرات یہ زینب کبریٰ ہیں جو 1400 سال پہلے جملے ادا کر رہی ہیں. میری لاکھوں روح قربان اس بی بی کی عظمت پہ جو اس زمانے میں حکومت کو جملہ کہہ رہی ہیں خدا کی قسم کھا کے. حضرات آج سمجھنا بڑا آسان ہے. اس دربار میں تصور کیجئے وہ درباری کیا سوچ رہے ہوں گے. یہ بی بی قید میں ہے, ترس تو بڑا آتا ہے, لیکن کیسے سچ ہو سکتا ہے یہ بات. حضرات ہمارے لندن کے اندر ایک شاعر تھے, ان کا انتقال ہو گیا, عاشور کاظمی. انہوں نے اس مناسبت پہ کہا تھا کہ زہرا تیری دعا ہے, زینب تیرا کرم ہے, لندن کی سرزمین پہ عباس کا عالم ہے. آپ نے غور فرمایا, تاریخ آج تک پریشان ہے کہ ایک بی بی جو قید میں کھڑی ہو, سر کے بال سفید ہوں, کمر ٹوٹ چکی ہو, لیکن اس کے ایک جملے کی آبرو کی خاطر خدا نے پوری کائنات کے نظام کو بدل دیا. کہا کہ بعض اوقات قیدی ایسے ہوتے ہیں جو قول دے جاتے ہیں, خدا اس قول کو پورا کر دیتا ہے. کبھی بھی مظلوم کی ہائے مت لو. آج دنیا کے اندر حتیٰ اگر کوئی یزید کا ماننے والا بھی ہوگا نا, اسے آپ کہہ دیجئے تو یزیدی ہے, تو آپ کو فوراً گریبان پکڑ لے گا, خبردار مجھے یزیدی مت کہنا. آج پوری دنیا کے اندر جناب زینب کبریٰ کے, جناب سید الشہداء کی قربانی کے بعد, لیکن صرف قربانی کے بعد نہیں, جناب زینب کبریٰ کے اس دفاع کے بعد کسی میں جرأت نہیں ہے کہ اگر کوئی یزید کا ماننے والا بھی ہو, اگر کوئی ماننے والا بھی ہو, اسے یزیدی کہہ دیں تو فوراً گریبان پکڑ لے. لیکن ہر آدمی جو مانتا نہ بھی ہو اسے آپ حسینی کہہ دیجئے, فوراً فخر سے سر کو اٹھا لے گا کہ ہاں میں حسین کا ماننے والا ہوں. آج اپنے پاکستانی کی سیاست میں دیکھ لیجئے, ہر انسان اپنے آپ کو اگر حق پہ بتانا چاہتا ہے, یہ نہیں کہتا میں حق پہ ہوں, وہ کہتا ہے میں حسین کے ساتھ ہوں. اور اگر یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرے مقابلے میں سب باطل پہ ہیں, یہ نہیں کہتا باطل پہ ہیں, وہ کہتا ہے میں حسینی ہوں, باقی سب یزیدی ہیں. یہ جناب زینب کبریٰ کا
کارنامہ تھا کہ دربار یزید میں یعنی دشمن حسین ابن علی سے خود یزید کی زبانی آپ نے ایک ایسا خطبہ دیا، حضرت سارے مجمع کی توجہ ہو، ایسا خطبہ دیا جناب زینب کبریٰ نے کہ اس خطبے کے آخر میں، اس خطبے سے پہلے یہ عالم تھا، جب جناب زینب کھڑی ہو گئی نا خطبہ دینے کے لیے، تو یزید نے ایک جملہ کہا بیٹھ جائیے آپ، خطبہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلے امام سجاد کھڑے ہوئے تھے خطبہ دینے کے لیے، تو یزید نے کہا آپ قیدی ہیں، قیدیوں کو اجازت نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں، اس نے جیسے کہا ہوگا کہ قیدیوں کو اجازت نہیں ہے۔ بس ایک مرتبہ جناب زینب کھڑی ہو گئی کہ بیٹا سجاد ذرا کچھ دیر انتظار کرنا، ابھی ماحول بناتی ہوں۔ بس ایک مرتبہ بی بی نے قیام کیا، یزید نے کہا آپ کو اجازت نہیں ہے، بیٹھ جائیے۔ پورے دربار نے کہا یزید یہ قیدی ہے، مستور ہے، ہاتھوں میں رسیاں ہیں، تو مرد ہے، 500 فوجیوں کے سائے میں بیٹھا ہے، تو کیا سمجھتا ہے یہ کیا کر لے گی؟ یزید جانتا تھا کہ یہ زینب کبریٰ علی کی بیٹی ہے، علی مزاج ہے، علی شناس ہے، پورے کے پورے دربار کا ماحول بدل سکتی ہے، لیکن اپنے درباریوں کے ہاتھوں مجبور تھا کہ ہاں اجازت ہے، کچھ دیر آپ بول سکتی ہیں۔ بس بھی ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے صرف 2 صفحوں کا خطبہ دیا، اور ایک مرتبہ اس خطبے کے بعد آپ نے فوراً آواز دی کہ قم یا سیدی، اے میرے سید و سردار، ایک پھپھی ہوتے ہوئے اپنے جوان بھتیجے کو مخاطب کر کے کہا اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے امام وقت، اب آپ کھڑے ہو جائیے، آپ کے خطبے کی باری ہے۔ اب پورے دربار کا ماحول بدل چکا تھا، یزید کو روکنے کی طاقت نہیں تھی۔ جناب سید سجاد کھڑے ہوئے، کہا کہ آپ ممبر پہ آ جائیے، کہا حاضر آوت، یہ لکڑی کا ڈھانچہ جس پہ میرے بابا اور میرے دادا، میرے جد رسول خدا کی توہین کی گئی ہو، یہ ممبر نہیں ہے، یہ تخت ہے۔ ممبر وہ ہے جہاں پہ میرے اجداد کے فضائل پیش کیے جائیں۔ بس ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے اپنے زنجیروں کو اٹھایا اور خطبہ شروع کیا۔ میں اس خطبے کے اقتباسات کل پیش کروں گا، لیکن جناب زینب کبریٰ کے اور جناب سید سجاد کے اس خطبے کے نتیجے میں سارا کا سارا مجمع یزید کی سرزنش کر رہا تھا۔ حضرات، جب ایک مرتبہ مجرم اپنے جرم سے جان بچانے لگے، سمجھ لیجئے اس نے اقبال جرم کر لیا ہے، اس نے اپنے جرم کو مان لیا ہے۔ ہم اس بی بی کی عظمت کے قائل ہیں جو قاتل سے اس کے دربار میں جا کے اقبال جرم کروائے۔ توجہ ہو، جو قاتل سے، جناب زینب کبریٰ اس بی بی کا نام ہے جس نے قاتل سے، یزید سے اس کے دربار میں اقبال جرم کروایا۔ کیا کہا یزید نے؟ کیا کہا؟ ایک مرتبہ سارے مجمع سے کہنے لگا، کہا میں نے حسین کو نہیں مارا، وہ عمر سعد تھا جس نے حسین کو مار دیا۔ بس جب مجرم اپنے جرم سے جان بچانے لگے، سمجھ لو اس نے اقبال جرم کر لیا، اس نے جرم کو جرم مان لیا ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں نے حسین کو نہیں مارا۔ اب دیکھنا کہ سارا ماحول بدل گیا۔ جناب زینب کبریٰ نے اپنے بھائی کے سر کی طرف دیکھا، کہا بھیا میں نے آپ کے جرم کو یزید سے منوا لیا ہے، اب یہ کائنات کے اندر اپنے دامن سے دھبا دھوتا رہے، یہ دھبا نہیں دھلے گا، یہ قاتل ہے، یہ ظالم ہے، آپ مظلوم ہے۔ حضرات، اسے جناب زینب کہتے ہیں۔